یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں 631 نمبر حدیث بڑی مشہور ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، اور وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ہم 20 دنوں تک 20 دن اور راتیں نبی علیہ السلام کے پاس ہم نے مسجد نبوی میں گزاری، اور ہم نے آپ کو بڑا ملنسار اور بڑا خوش اخلاق پایا، اور 20 دنوں میں ہم نے آبزرو کیا کہ آپ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کے دین کو سیکھا، اور کہتے ہیں چونکہ ہم نوجوان تھے تو ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی علیہ السلام کو یہ کہتے، نبی علیہ السلام نے خود ہی آبزرو کیا کہ ان کو اب گھر یاد آ رہا ہے، تو آپ نے ہمیں خود ہی مشورہ دیا کہ اب تم واپس چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا ٹیچر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو استاد کی جو کمزوری شاگرد کی ہائی لائٹ ہونے سے پہلے وہ استاد اس کو نا اس طریقے سے اسکیپ روٹ دے دیتا ہے۔ اچھا، آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر میں حضور کا غلام ہوتا تو میں بس قدموں سے لپٹا رہتا۔ نا، تو آج نہیں رفع الیدین کرتا، ادو کو تو کتنے کرنا سی؟ آج تجھے قرآن دی سے ایاک نعبد و ایاک نستعین دکھاتے ہیں، تو آج بابوں کو پکارنا نہیں چھوڑتا، اس وقت تو نے کب چھوڑنا تھا؟ یہ صرف شعر ہیں، اور یہ کہنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ انسان تو انسان ہے نا، اکتاہٹ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے بلٹ ان۔ تو کہتے ہیں 20 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمیں واپس بھیجا، اور میں دیکھنا واپس جاؤ تو اذان دینا، اس کے بعد نماز کے لیے تم میں جو عمر میں بڑا ہو وہ تمہاری نماز میں امامت کروائے۔ یہ پوری حدیث ہے مالک بن حویرث کی۔ اس حدیث کی شرح میں آپ فتح الباری میں دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے قریب کا یہ واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک ہوا ہے رجب 9 ہجری میں، اور رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے، اس کے آلموسٹ 8-9 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8-9 مہینے پلس 1 سال کر لیں، تقریباً 1.5 سال بنتا ہے، کیونکہ 11 ہجری کے شروع میں وفات ہوئی ہے نا، 10 کا پورا سال کر لیں اور یہ 6-7 مہینے یہ کر لیں، 1.5 سال بعد، یعنی یہ بالکل آخر میں مسلمان ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو اسماء و رجال کی کتابوں میں ملے گا، آپ کھول کے دیکھ لیں، اگر آپ کو کہیں ملتا ہے کہ غزوہ بدری سے آبی ہیں یا صلح حدیبیہ کے، تو لے کے آئیں، اسماء و رجال کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی پبلک کو یہ کہانی کرائی ہوئی تھی کہ مکے کے اندر رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں بت رکھ کے آتے تھے تو وہ مدینے میں ختم ہو گیا۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا مسئلہ 70B میں کہ رفع الیدین کی حدیثیں جتنے صحابہ نے روایت کی ہیں نا، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ تو ہجرت مدینہ کی بات کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال 2 سال 3 سال پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں نا، وہ صحابہ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اٹ مینس کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ وائل بن حجر مسلمان ہوئے ہیں، اور سن نسائی ابو داؤد کھول کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا، پھر میں 1 سال بعد سردیوں میں دوبارہ آیا، یعنی 9 ہجری کے اندر، تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اور آپ کے صاحب چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ پھر ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے، جو اب اہل حدیث بھی ڈرتے ڈرتے بیان کرتے ہیں کیونکہ اس سے ارسال الیدین ثابت ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے دیکھو جی 10 صحابہ کی حدیث 11ویں وہ، تو اس میں ابو حمید سعدی جب کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز جانتا ہوں، تو 10 صحابہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے تو بڑی تھوڑی صحبت حضور علیہ السلام کی ہے، آپ کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ نماز جانتے ہیں؟ یعنی بالکل آخر میں مسلمان ہوئے، آخر میں مسلمان ہو کے انہوں نے وہ نماز روایت کی ہے جو رفع الیدین کے ساتھ ہے، اور پھر انہوں نے اس کے اینڈ پہ باقی صحابہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ایسا ہی اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں اس کے ساتھ بولتا ہوں کہ وفات تک پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 11 صحابہ ایک جگہ مجلس کر کے ایک دوسرے کو نماز سکھا رہے ہیں، تو وہ نماز سکھائیں گے جو منسوخ ہو چکی ہوئی ہے، یا وہ سکھائیں گے جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ جو پڑھا کرتے تھے۔ آج اپنے بچے کو آپ کیا پہلے غلط نماز سکھائیں گے، اس کے بعد کہیں گے یہ تو منسوخ ہو گئی تھی، اب یہ صحیح نماز سیکھو؟ خود دیکھیں لاجیکل ہے، وہ کہتا نہیں خود سے اپنے سال لگا لیتا ہے جی وفات تک امپلائیڈ ہے، خود سے نہیں لگتا، الفاظ بول کے زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ امپلائیڈ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی کئی ایک جگہ پہ آپ کو آیات ملیں گی جن میں الفاظ امپلائیڈ ہوتے ہیں، اور یہ عربی کا اسلوب بھی ہے۔ آپ سورہ الزمر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک باتیں کر کے نا
یعنی پہلے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو جو شخص رات کو کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور اور اس کا تابع فرمان ہے، کیا وہ شخص بھلا، اور آگے سوالیہ وہ ڈیش ڈیش، یا وہ شخص جو یہ نہیں کرتا وہ بہتر، یہ چھوڑ دیا اور پھر آیت کو کنکلوڈ کر دیا۔ قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تصویر کا ایک رخ بیان کرتا ہے اور دوسرا سوالیہ نشان کے طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک عربی لنگوسٹک کا سٹائل بھی ہے، کسی کو نا، جس طرح کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ تقریر کرتے ہوئے جو سامعین ہے نا آدھی بات کر سے ان سے اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹینٹو ہو۔ یہ سٹائل آپ کو قرآن میں بھی نظر آئے گا۔ بھلا بتاؤ تو جو اللہ کا تابع فرمان ہوگا وہ اچھا، آگے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو جزا دے گا، وہ دوسرے والا چھوڑ دیا، لیکن سٹارٹ سوال سے کیا، بھلا وہ اچھا یا وہ اچھا جو یہ نہیں کر رہا وہ چھوڑ دیا۔ قرآن پاک میں بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو مالک بن حویرث ہوں، وائل بن حجر ہوں، ابو حمید سعدی ہوں، یہ سب کے سب اصحاب جو ہیں بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں۔ انہوں نے حدیث روایت کی ہے رفع الیدین والی، اور مالک بن حویرث سے تو ان کو بڑی چیڑ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے مالک بن حویرث نے تو ان کا چومر نکال دیا۔ بخاری میں اور مسلم میں مالک بن حویرث سے نماز کی ڈیٹیلز آئی ہیں اور تبع تابعین سے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مالک بن حویرث صحیح بخاری میں آتا ہے، مسلم میں بھی، کچھ تابعین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک صحابی ملنے کے لیے آیا ہے کچھ تابعین کو جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ کوئی صحابی ہمیں نماز پڑھ کے بتائے تو ہم وہ طریقہ سیکھ لیں۔ نہ کوئی ویڈیو تھی، نہ کوئی کتابیں تھی، نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا ہے نا، سنت تو نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ تو 30ویں صدی میں آگے حدیث کی شکل میں لکھا گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں کروڑوں ان لوگوں پہ کہ انہوں نے کم از کم دین کو فریز کر دیا ہے، ورنہ نسل در نسل تو جو ہمارے بابے یہاں دین دے کے گئے ہیں تو بیڑا ہی غرق کر گئے ہیں۔ آج ہم کم از کم 1200 سال پہلے تو دین فریز ہوا ہوا بخاری مسلم میں دیکھ سکتے ہیں نا، تو وہ سنت ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ اب وہ ابو قلابہ تابعی سے وہ تبع تابعین پوچھتے ہیں کہ جب مالک بن حویرث صاحب کو ملنے آئے تو انہوں نے نماز کیسے پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نماز ایسی تھی کہ رکوع جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ وہ کندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور طاق رکعتوں میں جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتے تھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یعنی جلسہ استراحت، اور تیسری رکعت بھی رفع الیدین سے شروع کرتے۔ اور ایک بخاری کے طریق میں آتا ہے کہ جب وہ تشہد سے اٹھتے یا پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھتے تو زمین پر اعتماد کر کے اٹھتے۔ جو یہ حنفیوں نے جعلی کہانی بنائی ہے کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اٹھا نہیں جاتا تھا، نعوذ باللہ، اور پھر اینڈ پہ مالک بن حویرث اس حدیث میں کہتے ہیں کہ میرا نماز کا ارادہ کوئی نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے نماز پڑھی ہے تاکہ تمہیں سکھاؤں کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اور کون شخص کہہ رہا ہے؟ جس کو نبی علیہ السلام فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مالک بن حویرث نماز ویسے پڑھنا جسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے۔ اس نے یہ بات ایسی پلے باندھی ہے کہ وہ تابعین کے پاس جاتا ہے تو جا کے ان کو نماز سکھاتا ہے، اور کون سی سکھاتا ہے؟ رفع الیدین کے ساتھ، جو کہتے ہیں چھوٹا مسئلہ ہے۔ چھوٹا مسئلہ ہے تو آپ بھی چھوڑ دینا عید کا رفع الیدین، پہلا چھوڑ دیں، وطروں کا چھوڑیں، چھوٹا تو پہلا بھی چھڈو، وہ جی سنت ہی ہے نا، کر لو تو ثواب، تو پہلا بھی چھڈ دیو، کدے ثواب بھی لو نا چھڈنے والا، صرف فرقہ واریت کی لعنت ہے۔